صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس وقت ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 پر ہیں، 282۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ انشاءاللہ یہ لمبی آیت ہے تو ہم اتنی تلاوت کر کے ہم اس کا ترجمے پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ لمبی آیت ہے تو انشاءاللہ ہم اتنی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں اور ترجمے پر جاتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس طرح سے کوئی آیت شروع کرتے ہیں تو کوئی اہم حکم ہوتا ہے ہمارے لیے، ہم کو خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں یہ نیا ایک حکم آ رہا ہے تمہارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، میں ایک ورڈ کا نہیں کر رہی ہوں آج کیونکہ بہت لمبی آیت ہے تو جملے کر رہی ہوں۔ اذا تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو ایک دوسرے سے، جب تم لین دین کرو کس چیز کا؟ قرض کا، دین کہتے ہیں قرض کو، ٹھیک ہے؟ تو الی اجل مسمى، تو ضروری کیا ہے کہ اس کی میعاد مقرر کر لو، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے نا پیسوں کی، بعض اوقات اس کو کوئی ایسا کام آ جاتا ہے، ایسی ضرورت آ جاتی ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو وہ قرض لیتا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ قرض لینے والا سود بھی دیتا تھا اصل کے علاوہ، اب سود منع ہو گیا تو اب قرض دینے والے کو تو کوئی بھی دنیا کا تو فائدہ نظر نہیں آتا کسی کو قرض دینے میں، ظاہری بات ہے، اس لیے کہ کسی کو ہم دیتے ہیں پیسے، ہمارے پیسے اتنے عرصے تک اس کے پاس رہتے ہیں، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام نے قرض کو پسند فرمایا، یعنی قرض کسی کی ضرورت مند کو قرض دینا یہ اچھی بات ہے، یہ مدد، اس طرح سے معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں ہیں، رزق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں دیا ہے، تو
لیکن قرض کے لیے مدت مقرر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کسی کو ضرورت مند کو ادھار دیتا ہے تو اس سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم یہ ادھاری میری اس وقت تک پوری کر دو گے، یا پھر اوقات انسان اپنے بہن بھائیوں کو دیتا ہے، قریبوں کو دیتا ہے، تب بھی مقرر کا تعین اچھا ہوتا ہے۔ مقرر کے ہوتا ہے تو انسان کو، لینے والے کو بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت تک یہ پیسے دینے ہیں۔ آف کورس اگر وہ وقت آ جاتا ہے دینے والے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمارے دین نے ہمیں اس کے بارے میں بھی کافی احادیث ہے کہ جب انسان اپنے وقت پر نہیں دے سکتا تو تم اگر اس کے پاس واقعی وہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس نہیں ہے اور تمہارے پاس وسعت ہے تو اس کو تھوڑا ڈیل دے دو، اور جب انسان ڈیل دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جتنے دن تک وہ اسے مہلت دیتا ہے اتنے دن تک ایسا ہے کہ اس کو اتنا اجر ملتا ہے جس سے وہ جو پیسے اس نے قرض دیے ہیں وہ اس کا صدقہ کر رہا ہے، تو وہ الگ سے بات ہے۔ لیکن قرض دیتے وقت مدت مقرر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اجل مسمن، مقرر مدت تک، فاکتبوہ، اور پھر اس معاہدے کو لکھ لو، ٹھیک ہے، کہ میں نے فلاں کو اتنا قرضہ فلاں نے لیا ہے اور اس قرضے کو اس نے اتنے عرصے میں پے کرنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لکھنا ضروری ہے، یہ بیکاز اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ لکھ لو۔ ہمارے معاشرے میں اب ایسی عادت ہو گئی کہ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی لکھ لو، تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ لو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ قرض جب دو تو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تم دونوں کے درمیان، یعنی دونوں کے درمیان، جو قرض لینے والا اور دینے والے کے درمیان جو بھی شرائط طے ہو رہی ہے کہ اتنا پیسہ ہے، اتنے عرصے میں دینا ہے، اتنی مہلت، جو کچھ بھی شرائط ہے ان کو لکھنا ہے۔ کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں سود نہیں ہوگا کہ پیسہ اتنے پیسے پہ اتنا سود، جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی واپس لیا جائے گا۔ تو ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان، یہ کہ یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما، جیسے کہ علمہ اللہ، اللہ نے اسے سکھایا ہے، فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے، کیونکہ یہ قرآن ہر زمانے کے لیے۔ اب اس زمانے میں ہر انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، ہر انسان کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ نے لکھنے کا علم دیا ہے اس کی سروسز لی جائے، اس سے کہا جائے بھائی تم ہمارے اس معاہدے کو لکھ دو، اور لکھنے جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی انکار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہ انکار کرے؟ کیونکہ یہ اللہ نے اس کو علم کی نعمت دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو وہ اس اللہ کی اس نعمت کو اپنے پاس چھپا کر اس کو لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں بناتا، لوگوں کی ضرورت میں کام نہیں آتا، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے جس سے کہا جائے کہ بھائی تم لکھ دو تو وہ بھی انکار نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے، کون؟ الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جو کہ مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود لکھوائے یا لکھ کر دے، یا اگر اسے لکھنا نہیں آتا تو وہ لکھوائے، یعنی وہ شور کرے کہ لکھا جا رہا ہے اس بات کو، یہ مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اس نے ایک قرض لے رہا ہے کسی کا تو وہ اس کو لکھوائے۔ اس میں وہ بعض اوقات قرض لینے والے ہی کو برا لگتا ہے کہ لو لکھ کیوں رہے ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ خود لکھوائے خوشی سے اپنے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ، اور لکھواتے وقت کسی چیز کی کمی نہ کرے، وہ اللہ سے ڈرے کہ وہ، مثال کے طور پر قرض دینے والے کو پتہ نہیں ہے کیا لکھا جا رہا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا،
تو اب قرض لینے والا شیور کرے کہ وہ کوئی چیز میں کمی نہیں کر رہا، پوری بات لکھوا رہا ہے، ٹھیک ہے، اماؤنٹ میں یا مدت میں یا کسی چیز میں کچھ بھی کمی کوتاہی نہیں کر رہا، اچھی طرح سے ہر چیز لکھوا رہا ہے یا لکھ رہا ہے۔ منہ شیء، ان کے شرائط میں سے، اس معاہدے کی شرائط میں سے کوئی چیز کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر کہ جو قرض لینے والا ہے، جس کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ لکھوائے، وہ سفیہن، وہ بیوقوف ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، اور یا اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، ان یہ کہ یمل، کہ وہ املا کروائے، وہ بتائے، لکھنے والے ایک سے کو بتائے کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، وہ فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ املا کرائے، وَلِيُّهُ، اس کا سرپرست، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص بوڑھا ہے مگر اب اس کے ابھی بچے اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ قرض لے رہا ہے، اب اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، یا ویسے ہی بعض لوگ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں مگر ضرورت تو سب کو ہوتی ہے نا، یا پھر اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ پراپرلی لکھوا سکے، تو اب جو ہے اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو کہ سرپرست ہوتا ہے، کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے، تو اب جو قرض لینے والا ہے اس کا کوئی سرپرست ہے جو اس کے معاملات کی ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ پھر عدل کے ساتھ اس چیز کو لکھوائے، اس معاہدے کو، قرض کے معاہدے کو، ٹھیک ہے۔ وَلْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور گواہ بنائے لیا جائے دو گواہ، اور اس لین دین پر دو گواہ بھی مقرر کرنے، ٹھیک ہے۔ من رجالکم یعنی تمہارے میں سے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے دو مسلمان شخصوں کو تم، جو کہ قابل اعتماد ہے، جن پر تم کو بھروسہ ہے کہ ان کو ہم گواہ بنا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو گواہ بنا لو، دو مردوں کو۔ فَإِن لَّمْ، پھر اگر نہ یکونا، ہو دو، رجلین، دو مرد نہ ملے تم کو ایسے جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، جو کہ سمجھدار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر کیا کرو، فرجل، تو ایک آدمی کو لو، ایک گواہ کو لو، مرد کو، وامرأتان، اور دو عورتوں کو لے لو، ممن، ان میں سے، ترضون، تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، دو ایسی عورتوں کو گواہ بناؤ جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ گواہ بنانے کے قابل ہیں، یہ ذمہ دار عورتیں ہیں، یہ صحیح گواہی دیں گی وقت پڑا تو۔ اور گواہوں کی کیوں ضرورت ہے کہ تاکہ کبھی خدا نخواستہ آپس میں اختلاف ہوا، دینے والا یہ کہے نہیں میں نے یہ دیا تھا، اور لینے والا یہ کہے نہیں میں نے یہ لیا تھا، نہیں مدت کے بارے میں جھگڑا ہوا، کسی بارے میں جھگڑا ہوا، تو پھر گواہوں کو آنا پڑے گا گواہی دینے کے لیے کہ نہیں ہم موجود تھے اور یہ معاہدہ بنا تھا۔ دیکھیے لکھا ہوا تو ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز اگر کسی طرح سے ضائع ہو گئی یا کچھ ہوا یا اس وقت موجود نہیں ہے، تو پھر ان گواہوں کو گواہی دینی پڑے گی اور اس سے فیصلہ ہوگا۔ تو پھر، اور وہ گواہ تم ایسے چوز کرو گے جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ وقت ضرورت تمہارے لیے صحیح گواہی دیں گے۔ ان تدل، اب یہاں پر ایک مرد کی جگہ، اگر دو مرد ایسے نہیں ملے تو دو عورتوں کو ایک مرد کی جگہ اور ایک مرد کو لے لو، یعنی 3 لوگوں کی شہادت لے لو۔ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان یہ کہ تدل، ایک عورت بھول جائے، اگر صحیح بات اس کو پوری بات یاد نہیں رہی ہے، احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک عورت کو پوری بات اب یاد نہیں رہی ہے، وقت گزر گیا، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، عورتوں کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلدی میموری افیکٹ ہوتی ہے، یا کچھ حالات سے عورت گزرتی ہے، چائلڈ برتھ سے گزرتی ہے، بہت سے مسائل سے گزرتی ہے، جس سے اس کا جسم اور دماغ پر ایفیکٹ آتا ہے۔ تو اگر ایک عورت بھول گئی تو فتذکر، تو یاد دہانی کرا دے، احداہما، تو دوسری اس کو، تو فتذکر، تو یاد دہانی کرا دے ان دونوں میں سے ایک،
الاخرى دوسری کو. تو عورت کو یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، عورت کی ویلیو نہیں ہے. یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر گواہی کیوں دی، کیونکہ مالی معاملات میں، بزنس کے معاملات میں، ایسی چیزوں میں عورتیں تھوڑا کم، ان میں شارپنیس کم ہوتی ہے عورتوں میں، کیونکہ مرد ان چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں عام طور پر. اور ویسے بھی عورت جو ہے وہ کبھی مختلف، جیسے پیریڈز میں بھی اس کو ذہنی حالت اچھی نہیں رہتی، بعض اوقات بڑے ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمتر درجہ دیا ہے کہ عورت چونکہ کمتر مخلوق ہے اس لیے دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ عورت جو ہے وہ ایسے معاملات میں مضبوط نہیں ہوتی، مالی اور فائنینشیل معاملوں میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف عورت ہی گواہی دے سکتی ہے، عورتوں کے معاملات میں، جیسے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں عورت ہی گواہ موجود ہے، کوئی کرائم سین ہے، کچھ ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک عورت ہے تو اب اس کی گواہی بیکار ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ مالی معاملات اور کانٹریکٹس اور اس طرح کی چیزوں میں، جن چیزوں میں عورتوں کو نیچرلی بھی تھوڑا انٹرسٹ اور صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، تو پھر اس میں دو عورتوں کو جگہ ایک مرد کی جگہ پر گواہ بنا لو. ولا یابا، اور نہ انکار کرے، الشہداء گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ سستی کرو، ان یہ کہ تکتبوہ، کہ تم لکھ لو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو، الی طرف اجلہ، اس کی مقرر وقت تک. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ اماؤنٹ، اتنی چھوٹی اماؤنٹ کا کیا لکھیں، یا اتنی نہیں، چھوٹی اماؤنٹ ہے یا بڑی اماؤنٹ ہے، چھوٹی مدت ہے یا بڑی مدت ہے، لکھ لو. ٹھیک ہے، وَذَلِكُمْ، یہ بات، اقسط، یہ زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس یہ زیادہ انصاف والی بات ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ معاملات کو اسٹریٹ فارورڈ رکھو. وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے، لِلشَّهَادَةِ، گواہی کے لیے. وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، الا، مگر یہ کہ ان تکونا، اگر ہو، تجارتاً. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرض کے معاملات کو لکھنے کی وضاحت بھی فرما دی کہ پھر کیا ہوگا، آپس میں جھگڑوں کا اور معاملہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تم نے لکھ بھی لیا، گواہ بھی مقرر کر دیے، تو دونوں پارٹیز جو ہے وہ، ان کو پتہ ہے. بعض اوقات انسان قرض جو مقروض ہوتا ہے اس کو دل کمزور ہونے لگتا ہے کہ اب میرے پاس نہیں ہے، اور وہ کہیں بہانے نہ بنانے لگے کہ نہیں، تم نے تو مجھے 2 سال کے لیے دیا تھا یا 3 سال کے لیے دیا تھا، جبکہ کانٹریکٹ 1 سال کا ہو، یا اماؤنٹ میں بھی فرق ہو. اور اس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات خراب ہو جائیں گے، رشتہ دار ہے تو رشتہ خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے شک کو نکال دیا. اسلام جو ہے وہ شک کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جن باتوں میں شک ہو، شک کو دور کر لو. اور اگر ہاں، البتہ یہ کہ تم تجارت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم کوئی چیز سودا صرف بیچ رہے ہو، لوگ آتے ہیں کیش دیتے ہیں، اپنا چیز لے لیتے ہیں، تو اگر اس طرح کی تجارت ہے، حاضرتاً، دست بدست، کسی نے آ کر تم کو پیسے دیے، تم نے اس کو چیز دے دی، تو پھر ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا. تو ایسے معاملات جو تم دست بدست ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، اب ان ہر چیز کو لکھنا، ایسی چیزوں کو لکھنا ضروری نہیں ہے. جیسے اب تھوڑی دیر کے لیے کوئی پڑوسی آیا اور کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ آلہ دے دو، تو ہم نے دے دیا. اب اس میں 1 گھنٹہ ہم بیٹھ کر لکھیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہ کر کے دے دے گا تم کو واپس. تو اور تجارت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، پیسے دے کر ہم چیز خرید لیتے ہیں فوراً،
ہاں لیکن اب آگے حکم آ رہا ہے ایسی تجارت کا جو کہ وعدے پر ہو، جیسے کہ ہم آج کسی سے مال لے رہے ہیں اور ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اتنے عرصے میں دے دیں گے، اتنے مدت میں دے دیں گے، یا قسطوں پر لے رہے ہیں کہ ہم تم کو یہ چیز اتنے کی ہے، ہم ایک ہر مہینہ اتنے پیسے دے کر تم کو پیسے پورے کر دیں گے، اس طرح کے جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ایسی، تو اس کو پھر لکھنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں بھی دیکھیں ہم کوئی گاڑی لیتے ہیں قسطوں پر، تو ویسے تو سود والا تو نہیں لینا چاہیے، لیکن بغیر سود کے بھی بعض اسٹورز ہمیں چیزیں بیچتے ہیں، جیسے کہ کوئی مشینری، گھر کی کوئی مشین لیا، کپڑا دھونے کی مشین لی یا کچھ لیا، اب ہم نے اس کو وہ اسٹور والے کہتے ہیں تم آج پے کرو یا ایک سال میں قسطوں میں پے کر لو، تمہاری قیمت یہی ہے، تو ہم قسطوں میں اگر لے لیتے ہیں تو یہ لوگ بھی ہم سے کانٹریکٹ لکھواتے ہیں نا، ہمیں سائن کرواتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ پیسے اس طرح سے لیے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ وَاشْهَدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا جب تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، تو اس طرح کے خرید و فروخت میں پھر تم گواہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے۔ لیکن حاضر تجارت ہے، جو چیز پیسے دی لے لی چیز اسی وقت، اس میں ہی لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ولا یضار، اور نہ ضرر پہنچایا جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہید، نہ گواہ کو۔ اب یہ کہ دیکھیں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ گواہوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، گواہوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے، تم نے گواہی دی تو تمہاری فیملی کو ہم مار دیں گے، تم کو مار دیں گے، یا اسی طرح جو لکھنے والا جو لکھ رہا ہے اس کو پریشر میں ڈالا جائے کہ تم یہ لکھو، تم وہ لکھو، غلط باتیں لکھنے پر پریشر میں ڈالو، تو اس طرح سے تم شہید کو، گواہوں کو اور کاتبوں کو ایسی کسی تکلیف میں نہ ڈالو، یا پھر تو کوئی بہت دور ہے گواہ، اب اس کو تم بلاتے ہو اپنے پاس، تو اس کو آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کا کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کو، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے، یہ معاشرے کے لوگ ہیں جو تمہارے لیے تمہارے اس لین دین میں صرف جیسے معاون ہے، وہ خود ان کو نہ کوئی چیز لے رہے نہ دے رہے، بس وہ صرف گواہ ہے یا تمہارے لیے لکھنے کی سروس کر رہے ہیں۔ اب ان کو تم ایسے اس طرح سے کہ ان کی زندگی پر بوجھ آئے، ان کے معاملات میں بوجھ آئے، اس طرح سے کوئی معاملہ نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ بار بار بلا رہے ہو، یا پھر ان کو دور سے بلا رہے ہو، یا پھر ان کو کسی طرح سے دھمکی دیتے ہو، انڈر پریشر کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہ کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو بے شک یہ فسوق، تو یہ گناہ ہوگا، بکم، تم سے، یعنی تم پھر اس کا گناہ تم پر ہوگا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ گناہ ہوگا، فسق ہے یہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آیت لمبی تھی، پوری ہو گئی، میں اس کا تھوڑا سا پوائنٹس بتا دیتی ہوں۔ اس میں قرض کے معاملے کے لیے مدت مقرر کرنا ہے، قرض کے معاہدے کو لکھنا ہے، اور معاہدہ لکھے وہ جو عدل، یعنی عدل کے ساتھ لکھے، جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، غلط سلط نہ باتیں لکھے، اور جب قرض کے لین دین والے لکھنا نہ جانتے ہو تو کسی کاتب کو مقرر کر دے، ٹھیک ہے، اور کاتب اس ذمہ داری سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم سکھایا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ کہ اللہ نے اسے علم سکھایا ہے، اور اس نعمت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ لکھوانے کی ذمہ داری اس پر ہے جو قرض لے رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح بات اسے لکھوانا ہے، اور قرض لینے والا نادان یا کمزور ہو، بے عقل ہو، تو لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی، اس کا ذمہ دار، جو بھی سرپرست ہو اس کا، وہ عدل کے ساتھ لکھوائے۔ دو مسلمان مرد ہو، عادل ہو، گواہ کے لیے مسلمان اور اچھے انسان ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو، جن ذمہ دار انسان ہو۔ اگر دو مرد نہ ہو تو دو عورتیں اور ایک مرد سے، کیونکہ عورت میں بھولنے کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے۔
پھر گواہوں کو بھی جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے. اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ کوئی وہ نہ کہے کہ بھائی ہم نہیں آتے، تمہارا معاملہ ہے، تم معاملہ کر لو. نہیں، اگر ان کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو وہ حاضر ہو جائے. یعنی کہ اب جھگڑا ہو گیا کہ کچھ جب معاملہ طے ہوا تھا، جب کسی کو گواہ بنایا تھا، اب بعد میں جھگڑا ہو گیا کہ قرض دینے والا کچھ کہہ رہا ہے، قرض لینے والا کچھ ہو رہا ہے، لکھی ہوئی چیز کہیں مل نہیں رہی یا کچھ ہے. اب گواہوں کو بلایا تو گواہ کہہ دے بھائی میں نہیں آتا ہوں. نہیں، یہ وہ ایسا اس کو اجازت نہیں ہے. یہ اگر انلیس کے شرعی عذر سے کسی نہیں آ سکتا، بہت بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے جو قابل قبول عذر ہے تو ٹھیک ہے. قرض کے معاملے میں کسی اماؤنٹ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو اگنور نہ کرو کسی بات کو، ٹھیک ہے. پھر واللہ بکل شیء علیم. باقی تو یہ کہ گواہوں کا معاملہ ہے، سب کچھ ہے، لکھنا ہے، وہ سب کچھ تو تمہارے آپس کے جھگڑوں کو بچانے کے لیے. لیکن سب سے بڑا چیز تم کو ڈرنا یہ ہے کہ تم کچھ چھپاؤ گے تو اللہ تو جانتا ہے، اور تم غلط کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، ٹھیک ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز، اور شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ گواہ بھی موجود نہیں ہے، اب میں جو چاہوں کروں، لکھی ہوئی چیز بھی غائب ہو گئی ہے تو اب میں فائدہ اٹھاؤں. نہیں، پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ سے پھر ڈر کے تم صحیح معاملہ کرو. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم اعلیٰ سفرین، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہیں تمہارے پاس، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم کو لکھنا نہیں آتا، اور ایک لین دین ہو رہی ہے، قرض، تم کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، تم کو لکھنا نہیں آتا، جس سے قرض لے رہے ہو اس کو لکھنا نہیں آتا، اور کوئی لکھنے والا مل نہیں رہا ہے، تو پھر اب کیا کرو؟ اب تو کوئی تم کسی کو اس معاملے کو لکھ نہیں پا رہے ہو، اور تم سفر میں ہو. سفر میں تم ایسے گواہ بھی کہاں سے لاؤ گے جو وقت پر تمہارے لیے آئیں گے؟ اب کیا کر سکتے ہو؟ فریحان، تو رہن رکھنا ہے، مقبوضۃ، قبضہ کیے ہوئے. اب جو آدمی سفر میں اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اب گواہ بھی نہیں ہے، لکھنا بھی نہیں آتا، اب کیا کرے؟ وہ آدمی اپنی کوئی قیمتی چیز جو کہ قرض دینے والا قبول کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیز رکھ کے میں تم کو پیسے دیتا ہوں، یا تو انسان بھروسے پہ دے دے. اب یہ کہ بھائی اتنا ہم اس انسان کو نہیں جانتے کہ ہم بھروسہ کر لیں، تو اب کیا کرے؟ کوئی چیز، مسافر اپنا گھوڑا ہے، اگر مسافر کے پاس اگر اپنی کوئی تلوار یا کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈھال ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قیمتی ہے، جس سے قرض دینے والوں کو تسلی ہے کہ ہاں ہم جو ہے، یہ جو ہے قرض، یہ آدمی اپنی چیز ہمارے پاس چھوڑ کے پیسے لے رہا ہے تو وہ اس کو دے دے. اور یہ ایسی چیز کو رہن رکھنا کہا جاتا ہے، جس کو تم اس لیے رکھتے ہو کہ ثبوت کے طور پر کہ ہاں تم اس کو رکھو، میری چیز کو، میں جب تمہارے پیسے واپس دوں گا تو تم کو میں اپنی چیز لے لوں گا، ٹھیک ہے. فَإِنْ آمَنَا، لیکن اگر اعتبار کرے، بعضکم بعضا، تم میں سے بعض پر اگر اعتبار کرتے ہیں، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کرے، الَّذِي، وہ شخص، اؤتمنا، تم نے جس کو امین بنایا تھا، امانتہ، اس کی امانت. یعنی کہ قرض دینے والا تم سے کوئی رہن کی چیز بھی نہیں لے رہا، اور کانٹریکٹ لکھا بھی نہیں گیا، لیکن وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تم کو قرض دے رہا ہوں اور تم مجھے اتنے عرصے میں قرض واپس دے دینا. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے قرض لیا اس کو جاننا چاہیے کہ اس کے مسلمان بھائی نے اس کو بھروسے پر قرض دیا ہے، تو وہ اس بھروسے کا خیال رکھے، اور وہ جو ہے یہ جو قرض کی ادائیگی ہے اسے واپس دے دے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی چیز کو رہن رکھا ہے، اب وہ پیسے تو دے دیا واپس آ کے، لیکن اب وہ رہن جس نے رکھا تھا وہ کہے بھائی چیز تو خراب ہو گئی، چیز تو میرے پاس نہیں ہے، چیز تو کھو گئی، تو ایسا بھی نہ کرے، ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرف امانت ہے. انسان نے کسی پر بھروسہ کر کے کوئی چیز دی ہے کہ بھائی تم میری یہ چیز سنبھالو اور مجھے پیسے دے دو،
تو وہ چیز اصل میں رہن کی چیز استعمال کے لیے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جس شخص کو دی جاتی ہے، رہن رکھی جاتی ہے چیز، وہ صرف ایک جیسے کہ بھروسے کے لیے دی جاتی ہے کہ دیکھو میں اپنی قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں واپس آؤں گا اور میں تمہیں قرض دے دوں گا تمہارا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ قرض جس نے دیا ہے اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ رہن شدہ چیز کو استعمال کرے، ورنہ تو پھر سود ہو جائے گا، کیونکہ پیسے تو اس کو واپس اس کے مل جانے ہیں، تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کا ایکسٹرا ہو جائے گا نفع اور یہ سود ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ دیکھیے مثال کے طور پر اب جانور چھوڑا ہے، اب جانور تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، اب جس نے قرضہ دیا ہے اب اس جانور کو کھانا کھلاتا ہے، تو پھر اگر وہ دودھ دینے والی بکری ہے یا دودھ دینے والی گائے ہے تو اب کیا کرے کہ اس چارے کے بدلے میں وہ اس کا دودھ استعمال کر لے، تو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میں اس پر خرچ بھی کر رہا ہوں اور میں اس کو کھانا بھی کھلا رہا ہوں، جب تک میں اس پر خرچ کر رہا ہوں میں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں، اور جب تک وہ آدمی میرا قرض آ کر واپس دے گا، جب تک یہ جانور میرے پاس ہے تو میں اس جانور کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کو کھانا دے رہا ہوں اور اس کے دودھ کو استعمال کر رہا ہوں، یا اگر سواری کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری کر رہا ہوں، اسی طرح سے وزن بوجھ اٹھانے گدھا وغیرہ ہے تو اس کو اگر اپنے کسی کام میں لا رہا ہوں تو میں اس کو کھلاتا بھی ہوں، اس کی ٹیک کیئر بھی کرتا ہوں، اب یہ سود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جیسے تلوار ہے، ڈھال ہے، کوئی اور ضرورت کی چیزیں اس کو چھوڑ کر گیا ہے تو وہ اس کو سنبھال کے بس رکھنا ہے اس کو، کیونکہ اس پر اسے کوئی خرچہ نہیں آ رہا اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے، تو وہ بس اس کو رکھے گا جب تک کہ آدمی آ کے اپنا پیسہ دے دے گا، قرض کا پیسے واپس اپنی چیز لے کے چلا جائے گا۔ تو اب مثال کے طور پر اگر زمین ہے، اب زمین ایسی چیز ہے کہ کوئی کہتا ہے دیکھو بھائی میری اتنے ایکڑ زمین پڑی ہے، ٹھیک ہے، میں تم کو اس کے کاغذات دے کے جا رہا ہوں تو تم جو ہے مجھے اتنا قرضہ دے دو۔ اب وہ آدمی سوچے کہ زمین اتنی بڑی ہے اور اس پر مجھے کاشتکاری کر سکتا ہوں، جب تک یہ میرے 2 سال میرے پاس ہے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں، تو پھر وہ کیا کرے، وہ ایکسٹرا معاہدہ کرے اس کے ساتھ کہ اچھا دیکھو تمہاری یہ زمین رہن میرے پاس ہے تو اب میں اس پر کاشتکاری کروں گا اور اس کاشتکاری کا پر محنت کروں گا، میں اس پر اگاؤں گا، تو اس میں سے جو فصل کٹے گی اس میں سے تم کو آدھا منافع تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس پر محنت کروں گا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، تم اس زمین پر کاشتکاری کرو اور اس کا نفع بھی مجھے دینا، اور میں جب تم کو پیسے تمہارے واپس کر دوں گا تو زمین پھر سے میری ہو جائے گی، تو یہ جائز ہے۔ مگر بغیر کوئی انسان بس اس چیز کو یوز کرتا ہے اور اس کو خراب کرتا ہے یا اس سے تو یہ ایکسٹرا فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ سود کے اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہن کا یہاں پر تو ہے سفر میں، لیکن سفر کے علاوہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا کسی یہودی کے ہاں رہن رکھائی تھی اور اس سے قرضہ لیا تھا، تو گویا وقت ضرورت انسان جو ہے سامنے والا پیسے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تم کوئی چیز دو جبھی میں دوں گا، تو ہم اس کو رہن رکھوا سکتے ہیں، مگر کنڈیشنز شرائط وہی رہے گی جو کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور جب وہ پیسے لے لے گا تو اس کو امانت اس کی واپس دے دے گا۔ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ زمینیں رہن رکھ کے قرضہ دیتے ہیں زمیندار، بیچارے مداروں کی زمین لے لیتے ہیں، جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں فارمرز جو ہوتے ہیں ان کی زمینیں لے کر ان کے کاغذات رکھ کے وہ ان کو قرضہ دیتے ہیں کہ وہ زمین پر اپنی کاشتکاری کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے تم نے پیسے نہیں دیے چنانچہ اب تمہاری زمین چلی گئی، تو وہ اس کی زمین پورا ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ظلم ہوتا ہے بہت ہمارے ہاں، لیکن یہ ظلم پھر بڑا مہنگا پڑے گا جنہوں نے ایسا ظلم کیا ہے۔ تو اب یہ ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے ساری پارٹیز کو، ٹھیک ہے۔
اللہ سے اللہ کا تقوی کا یہاں پر بات کر دی گئی، گویا کہ اگر تم اس طرح سے لین دین نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ گواہوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا يَكْتُمُوا شَهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو۔ جو گواہ بنے ہیں وہ ان معاملات میں آپ جھوٹی گواہی نہ دیں یا گواہی کو چھپائے نہ۔ ومن یکتم، اور یکتمھا، جو اس کو چھپائے گا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ آثم، گناہ گار ہے، قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ بالکل باخبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو چونکہ انسان جھوٹی گواہی دینے والا یا گواہی کو چھپانے والا اپنے دل میں اس گناہ کو چھپا رہا ہے، دل کا گناہ ہے یہ کہ گواہی چھپا رہا ہے، تو پھر اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے دل کا ہمیں خیال رکھنا، ایک مسلمان کا دل اگر قلب سلیم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے، نیکی کے کام کی توفیق ملتی ہے اور وہ آخر کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا دل سخت ہو گیا، قست قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے یاد ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے دل گناہوں کی کثرت سے سخت ہو گئے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر سیاہ دھانے لگتے ہیں اور دھبے لگتے ہیں اور وہ دل سخت ہو جاتا ہے، قلب سلیم نہیں رہتا اور ہدایت سے پھر انسان محروم رہتا ہے اور آخرت میں خسارہ پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کی حفاظت کرنے کو کہا ہے۔ حدیث سے بھی ہمیں، حدیث اس وقت میرے سامنے نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کی پر تاکید کی ہے کہ اگر تمہارا دل، جسم میں تمہارا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ فاسد ہو گیا تو تمہارا سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح رہا، سلامت رہا، تو تمہارا جسم سلامت رہتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اور دل کی حفاظت، انسان کا دل ہی جو ہے وہ انسان کو، یہ اصل میں فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت سلیم ہوگی، انسان کا دل اچھا ہوگا تو ہی وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور تو ہی وہ گناہوں سے بچے گا، جبھی وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان چھوٹے سے فائدے کے لیے جھوٹ بول جاتا ہے، اور گواہی چھپانا تو بہت بڑا جرم ہے اسلام میں۔ ایک اس کے بارے میں بہت وعید ہے، میں نے کہاں میں نے اس کے لکھا ہے کہ گواہی چھپانے والے جو ہے وہ گواہی چھپانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی شخص کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں کبیرہ گناہ بہت بڑے گناہ، کبیر کہتے ہیں بہت بڑے گناہ، یعنی ان میں سے دیکھیں شرک کو بھی ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو شرک جیسے گناہ کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جھوٹی گواہی کو بھی لکھا گیا ہے، جس مینس کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کبیرہ گناہ کے ساتھ اگر مر جاتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جیسے بعض چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کر لیتے ہیں لیکن ہم پھر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ معافی مانگنے سے اور جو ڈیمیج ہم نے کیا گناہ کر کے اس کو صحیح ریپیئر کرنے سے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے سے پھر وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر گناہ کی حالت میں انسان مر جاتا ہے کبیرہ گناہ کر کے تو یہ اس کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ سلمان تھا چاہے وہ نمازی تھا، تو کبیرہ گناہوں سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور گواہی چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے للہ، اللہ کے لیے ہے